اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ۔ رکن شرکاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری تخصص کے درجے کا دورہ۔ رکن شورا کی دیگر اسلامی بھائی کے ہمراہ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مختلف ڈاکٹر سے ملاقات۔ سائن فاؤنڈیشن اسلام آباد میں سنت بر اجتماع کا سلسلہ۔ رکن شورا کی مرکز الاولیاء لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں تاجر اسلامی بھائی سے ملاقات۔ رکن شورا کا جامع المدینہ بہار مدینہ اورنگی ٹاؤن کا دورہ۔ ذمہ داران کے عالم دین کے پاس حاضری۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا نے سنت و برا بیان فرمایا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ نیز اختتام پر اسلامی بھائی سے ملاقات بھی فرمائی اور شرکاء نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے۔ جی بہت اچھا ہوا، اور ہمارے یہاں پی ایس ایف کی تاریخ میں میری نظر میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اگر اس طرح کے پروگرام ہو رہے یہاں کے لوگ جو بہت مستفید ہو جائیں گے اس اسلامی روایات سے، اور ان کو جو پتہ بھی چل جائے گا کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، تو بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ قائم رکھیں گے اور ہر سال آتے رہیں گے، بلکہ آپ درمیان میں جاتے رہیں گے، اس سے بہت اسلام کی جو ہے وہ نظریہ بھی بڑھتا ہے اور ان کی تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک ذہن بھی اس کا فریش ہو جاتا ہے۔ ڈیلی میں دیکھتا ہوں اور بہت اچھا چینل ہے، لوگوں کو بہت اویئرنیس ملتی ہے اس سے، اور تمام جو ہے وہ تقریباً جو ہے برائیوں سے لوگ پاک ہوتے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو آپ کے ہاں غصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس سے تو کافی جو ہے نا وہ لوگ مستفید ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھا پروگرام تھا اور ایک انفارمیٹو پروگرام تھا، جس میں ہمیں کافی معلومات بھی ملی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تقاریر اور ان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے ان کو ہم نے ایک اچھا پایا ہے، اور ہمارے لیے زندگی میں اس پہ لاگو کرنا میرا خیال ہے ایک ہر مسلمان کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشف مبارکہ ہے، جو ان کا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مدنی چینل پہ مجھے جو ایک اچھی چیز لگی وہ جس طرح وہ کھانا نوش فرماتے ہیں، یا وہ جس طرح کھاتے ہیں ایک اچھے انداز میں، ہاتھ سے بغیر کوئی چمچ استعمال کیے یا بغیر کوئی ایسی کوئی، تو وہ مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے، اور ان کی جو سپیچز ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے، اور بینگ اے مسلم میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مرکز الاولیاء لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں تاجر اسلامی بھائی سے ملاقات فرمائی اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ مال اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا صحیح استعمال فضیلت کا سبب بنتا ہے،
اور اسی نعمت کا غلط استعمال ہلاکت خیزی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو شخص اس کے فوائد اور آفات کو پہچان لے تو اس کے لیے اس کے شر سے بچنا اور اس کی بھلائی حاصل کرنا ممکن ہے۔ اختتام پر شرکا سے ملاقات بھی فرمائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اور شرکا نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ مدنی چینل روزانہ دیکھتا ہوں، اس میں بہت سی برکتیں حاصل کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں حاصل کر رہا ہوں، میرے بچے سب دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن کی راتوں میں ترقی دے، امیر اللہ سنت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہم مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا چینل ہے مدنی چینل، اور اس میں ہمیں بڑی معلومات ملتی ہے، نماز کے متعلق معلومات ملتی ہے۔ ہم سب یہاں پہ جو مدنی چینل کے جو نشریات ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں بہت شوق سے انتظار ہوتا ہے مدنی چینل کی جو مذاکرات ہوتے ہیں ان کا اسپیشلی، اور جو ہمیں تجارت کے حوالے سے جو سبق ملتا ہے، جو معلومات ملتی ہیں، ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہم لوگ مدنی چینل متواتر دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمیں تاجروں کو ہفتہ وار میں ایک دفعہ مدنی چینل پہ ہمارے لیے تاجروں کے پروگرام جو ہیں اس میں حلال حرام کی تمیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح کمانا چاہیے، کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے مدنی چینل دیکھتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل دیکھنے سے ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی ورکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری تخصص کے درجے کا دورہ فرمایا۔ اس دوران انہوں نے طلبہ کی تربیت فرمائی اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ورکن شورا نے جامعۃ المدینہ بہار مدینہ اورنگی ٹاؤن کا دورہ فرمایا، اور اس دوران رکن شورا نے طلبہ کی تربیت فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اختتام پر طلبہ سے ملاقات فرماتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں بھی کرائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مختلف ڈاکٹرز کی کلینک پر جا کر ان سے ملاقات فرمائی اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کی۔ اس دوران رکن شورا نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا۔ اس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا اور مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔
ہمارے گھر پر، میرے گاؤں میں، ہر جگہ مدنی چینل بڑے شوق سے، اللہ کا شکر ہے، دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر میرے گھر پہ. اور اس مدنی چینل سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اسپیشلی خاص طور پر ان لوگوں کو جو اٹینڈ نہیں کر پاتے دعوت اسلامی کے اجتماعات، وہ لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے اس چینل سے. اور یہ چینل بہت فائدہ مند ہے سب لوگوں کے لیے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں سب کو گھر پہ بیٹھے نیکیاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے پر قائم رکھے، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی گلزار طیبہ یعنی سرگودا میں حضرت مولانا قمر ظہور ترابی دامت برکاتہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس دوران انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا، نیز دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. امیر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ عاشقاں، زینت المشائخ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ علیہ، آپ کی شخصیت بحمداللہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر ایک مسلمان شخصیت ہیں، اور آپ نے انقلاب برپا کر دیا دعوت اسلامی کی صورت میں پوری دنیا کے اندر. پہلے وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی اداؤں سے نا آشنا تھے، آج ان لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کریں، حضور کی سنن پر چلیں، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے. اس مختصر ٹائم کے اندر اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا قدم، اور ایسی ترقیاں، ایسی پیش رفت، کئی سال لوگ محنت کرتے ہیں تو تبھی اس کا رزلٹ ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور امیر اہل سنت علامہ الیاس عطار قادری، اللہ نے آپ کو ہر خصوصیت سے نوازا ہے. آپ کو بطور عالم دیکھیں تو بحمداللہ بے مثل و بے مثال، بطور مبلغ دیکھا جائے بے مثل و بے مثال، بطور ولی کامل دیکھا جائے بے مثل و بے مثال. اس شخصیت نے صرف ایک ملک کو حضور کی محبتوں سے نہیں نوازا بلکہ پوری دنیا کو نوازا ہے. اور اس کی میں جو وجہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ حضور امیر اہل سنت علامہ الیاس عطار قادری دامت برکاتہ علیہ، اللہ نے آپ کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرما رہے. تصنع، بناوٹ، ریاکاری، شو آف دکھلاوا آپ کے قریب تک نہیں ہے. اور جن کے پاس خلوص کی دولت ہوا کرتی ہے، منزلیں ان کی قدم چوم لیا کرتی ہیں. تو صرف میں نہیں، پوری دنیا کے علماء اس وقت حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی ذات پر اتنے متفق ہیں، بلکہ جب محافل ہوتی ہیں تو تسلیم کیا جاتا ہے. اگر اس وقت دنیا کے اوپر عشق مصطفیٰ میں میب ہو کر، مگن ہو کر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ حضور امیر اہل سنت کی شخصیت ہے. اور دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے. دعوت اسلامی کا مشن سب کے سامنے بالکل کلیئر اور واضح ہے. الحمدللہ اس عظیم غیر سیاسی تحریک نے ہمارے ملک کے اندر دینی ادارے قائم کیے، مراکز قائم کیے. اور میں ایسے ایسے شہروں میں گیا جہاں پر پہلے کوئی نام تک نہ تھا، لیکن وہاں پر دعوت اسلامی نے قدم جب جمائے تو الحمدللہ آج اس شہر کی گلی کوچے اور بازاروں سے یا نبی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ انگلینڈ ہو، فرانس ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، جاپان ہو، جرمنی ہو، کوئی بھی ملک ہے، وہاں پر اگر سنیوں، حنفیوں، رضویوں، بریلویوں کی نمائندہ جماعت حقیقی طور پر کام کر رہی ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. ہم تو امیر اہل سنت کے بھی ساتھ ہیں، اور آپ کی یہ محبت بری جو تحریک ہے اس دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اور عزت و عظمت عطا فرمائے. جب سے یہ مدنی چینل نکلا ہے، لاکھوں وہ لوگ جو ہچکچاہٹ میں رہا کرتے تھے، جو مختلف پرابلم کی وجہ سے
مسائل سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے تھے، آج وہ بحمدللہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کے تمام اسلامی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور بڑی ضرورت تھی اس وقت، اور اسلام کو پھیلانے کا یہ عام ترین چینل مدنی چینل ہے، اور جہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں محو ہوا کرتی ہے، اور جو صدا عشق مصطفیٰ کریم میں محو ہو کر لگائی جاتی ہے وہ صدا یقیناً عرشوں فرشوں پہ قبول ہوا کرتی ہے۔ تو مدنی چینل نے سنتوں برا پیغام دیا، حضور کی اداؤں کا دنیا کو بتلایا۔ ایک اور جو عام پرابلم ہوتی ہے کہ فقہی مسائل، میں نے ایک دو دفعہ دیکھا بیٹھا، اور وہ فقہی مسائل جب لوگ پوچھ رہے تھے تو آگے جو ہمارے مبلغ تھے دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، تو الحمدللہ لوگوں کو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں اور لائبریری میں موجود ہیں۔ یعنی مدنی چینل کا یہ فائدہ ہے کہ ہر آدمی جو دینی مدارس میں نہیں پڑھا وہ بھی یہ فیل کر رہا ہے کہ میں ایک دینی ماحول میں آ چکا ہوں، میرے پاس لائبریری ہے، جب اس کا جی چاہتا ہے وہ لنک اور رابطہ کرتے ہیں وہاں مدنی چینل سے۔ الحمدللہ جو روحانی مذہبی پیاس ہے وہ مٹائی جا رہی ہے اور لوگوں کی تشنگی دور کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور امیر اہل سنت کو، آپ کی غیر سیاسی مذہبی عالمی روحانی تحریک دعوت اسلامی کو اور آپ کے خوبصورت مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر بعد 9 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرہ نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے رکن شورا کا مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے اہم اعلان سنتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ دنوں مدارس المدینہ باب المدینہ کے ناظمین کا مشورہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوا، جس میں نگران شورا نے تربیت فرمائی۔ اس بات پر بھی اس پر غور کیا گیا کہ مدنی منوں کے سرپرست بھی کئی حوالوں سے اپنے دلوں میں کچھ مشورے رکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی ترقی کے لیے، اور اپنے مدنی منوں میں جو مثبت تبدیلیاں پاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ مختلف جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی طے ہوئی کہ انشاءاللہ جمعرات کو جو ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے بعد نگران شورا جو اپنا ایک سلسلہ کرتے ہیں قرآنی واقعات، تو انشاءاللہ باب المدینہ کے جو تنظیمی حوالے سے مختلف صوبے بنائے گئے ہیں، تو ہر صوبے کے مدرسے کے مدنی منوں کے سرپرست انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی شرکت کریں گے، اور سلسلے کے بعد جو ہے وہ نگران شورا ان کا مدنی مشورہ فرمائیں گے۔ تو 31 مارچ بروز جمعرات، آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع کے بعد ہمارے ایک صوبہ ہے مہک عطار نوری کابینہ کا، تو جس میں مدرسۃ المدینہ نوری مسجد، مدرسۃ المدینہ گلشن شمیم، مدرسۃ المدینہ بلال مسجد، مدرسۃ المدینہ قادریہ مسجد، مدرسۃ المدینہ گلشن اقبال، مدرسۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مدرسۃ المدینہ میمن مسجد، ان کے جو مدنی منع ہیں ان کے سرپرست انشاءاللہ ان قرآنی واقعات میں شرکت کریں گے، اور اس کے بعد نگران شورا کا مدنی مشورہ بھی فرمائیں گے۔ تو میں اس مدنی چینل کے توسط سے ان مدارس کے مدنی منوں کے سرپرستوں کو خصوصی دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ اس مدنی مشورے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی کوئی رائے یہ مدرسۃ المدینہ میں نافذ ہو جائے اور آپ کے لیے بھی عظیم الشان ثواب جاریہ کا یہ سبب بن جائے، اور کئی تربیت کے مدنی پھول یقیناً آپ کو بھی حاصل کرنے کا موقع ملے گا، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ ضرور تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو۔